آپ کا رابطہ جو برین کے ساتھ ہے وہ مائنڈ کے ذریعے ہے. اصل تو جہاں گڑبڑ ہے وہ برین ہے، برین ڈس آرڈرز ہیں. اگر بائیپولر ڈس آرڈر ہے تو کیا ہے؟ برین ڈس آرڈر ہے. اگر ایڈکشن ہے تو برین ڈس آرڈر ہے. اگر او سی ڈی ہے تو برین ڈس آرڈر ہے. اور یہ جو برین ہے اس کے ساتھ ہمارا جو تبادلہ خیالات ہے، جو بات چیت ہے، وہ ہو سکتی ہے. یعنی ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے، جو مائنڈ ہے جس کے ہم نمائندے ہیں، جس کا ایک نام ہوتا ہے اور دنیا اس نام سے ہمیں پکارتی ہے. کیونکہ احتساب برین کا نہیں ہوتا، احتساب مائنڈ کا ہوتا ہے. قصور برین کا ہوتا ہے، احتساب جو ہوتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، وہ مائنڈ کی ہوتی ہے. کیونکہ مائنڈ دنیا سے بھی رابطے میں ہوتا ہے باہر، اور اندر برین سے بھی رابطے میں ہو سکتا ہے، پر اکثر نہیں ہوتا. دنیا جب رابطہ کرتی ہے مائنڈ سے، کئی دفعہ ہم اس کے جواب میں بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں. کبھی آپ نے یہ منظر دیکھا کہ آپ اپنے فیملی ممبر سے بات کر رہے ہیں اور وہ چپ کا چپ ہی ہو گیا، وہ بالکل سائلنس میں چلا گیا. جب آپ بات کر رہے ہیں اچھے بھلے جیتے جاگتے فیملی ممبر سے، تو وہ سائلنس میں چلا جاتا ہے اس وقت کے لیے، یا کافی دیر کے لیے، کافی دنوں کے لیے وہ سائلنس میں چلا جاتا ہے اور کمیونیکیشن سے انکار کر دیتا ہے. تو آپ کے پاس بھی اس کے سوا کوئی چارہ پھر نہیں ہوتا کہ آپ اپنی خاموش زندگی گزاریں اور وہ اپنی خاموش زندگی گزارے. تو ایسے میں گھر کے حالات کیا ہوں گے؟ اگر کوئی ایک بندہ ہے جس سے سب کو پریشانی ہے، خود اس کو بھی پریشانی ہے، پر وہ بات نہیں کرتا، وہ بولتا نہیں ہے. بات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. کہتے ہیں سائلنس سکلز بہت اچھی اسکل ہے. اور اسی طرح ہم جیسے دنیا سے باتیں کرتے ہیں باہر، اور ہم اندر بات کر سکتے ہیں اپنے برین سے، اور برین کے ساتھ بیک اینڈ فورتھ مکالمہ بھی کر سکتے ہیں. تو جو برین ڈس آرڈرز ہیں جس کے ساتھ ہمارا واسطہ زیادہ تر پڑتا ہے ولنگ ویز میں، برین ڈس آرڈرز. اگر غصہ آتا ہے تو کیا ہے؟ برین ڈس آرڈر ہے. اگر ڈپریشن ہوتی ہے تو کیا ہے؟ برین ڈس آرڈر ہے. یہ ساری چیزیں برین سے تعلق رکھتی ہیں. اور ہمارا مائنڈ جو ہے، یا ماسٹر مائنڈ جو ہے، جو ہمارا نمائندہ ہے، جس کا کوئی نام ہے، جس سے لوگ باتیں کرتے ہیں، تو وہ باہر بھی جواب دہ ہے اور اندر بھی مکالمہ کر سکتا ہے. لیکن کئی دفعہ باہر رابطہ صحیح نہیں ہوتا، کئی دفعہ اندر رابطہ صحیح نہیں ہوتا. اور برین آپ کو آنسر کر سکتا ہے پچھلے تجربات کی روشنی میں کہ پہلے کیا ہوا تھا. اور مائنڈ کو آپ آگے بڑھاوا دے سکتے ہیں ایسے فیڈ بیک سے، جیسے کہ کوئی اچھی بات چیت کہیں سے سنی ہو، کوئی کتاب پڑھی ہو، کوئی گوگل پہ گئے ہو، کوئی یوٹیوب پہ آپ نے کوئی ٹیڈ ٹاک سنی ہو. تو اس سے آپ کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ اوپر کو آتا ہے، وہ بہتری کی طرف جاتا ہے، اور اس کا جو انفلوئنس ہے، جو اس کا اثر ہے برین کے اوپر، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن اگر آپ کا ماسٹر مائنڈ برین سے زیادہ رابطے میں نہیں آتا تو برین سابقہ تجربات کی روشنی میں جیسی بری بلی زندگی ہے وہ گزارتا رہتا ہے. لیکن نا برین کے اندر ابتدا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سروائیول کٹ ایک ہوتی ہے. چھوٹا سا معاملہ اس کا ہوتا ہے کہ اگر اس کے پیٹ میں درد ہے تو بچہ اپنے منہ سے تاثرات کر کے، رو کے، انگزائٹی ظاہر کر کے تو وہ بتا سکتا ہے کہ میرے کو پیٹ میں گڑبڑ ہے، یا مجھے بھوک لگی ہے، یا میرے ساتھ یہ معاملہ ہے. وہ بات نہیں کر سکتا، وہ تبادلہ خیال نہیں کر سکتا. لیکن پھر جب بچہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو ہم اس سے باتیں شروع کر دیتے ہیں، بہت پہلے سے ہی باتیں شروع کر دیتے ہیں. اور وہ جو باتیں ہم کرتے ہیں اس سے اس کا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے. اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے. لیکن پھر گزارا جب چلنے لگتا ہے تو ہم اس پروسیس کو کچھ روک دیتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پروسیس کو روکا جانا چاہیے؟ اور کیا یہ واقعی رکتا ہے؟ کب شروع ہوتا ہے، کب عروج پہ جاتا ہے، اور کب یہ رک جاتا ہے پروسیس؟ یہ جو ماسٹر مائنڈ کی نشو و نما کا پروسیس ہے، یہ جو اس کے سنوارنے اور پالش کرنے کا جو پروسیس ہے، یہ اکثر رک جاتا ہے. ہر بندے کا ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس سٹیج پہ جا کے اس کو اب روک دینا چاہیے. ایک ان ریٹن
फैसला होता है जो अक्सर इंसान करते हैं कि बस काफ़ी हो गई, गुजारा चल सकता है, किस मौके पे और किस मौके पे समझा जाता है कि नहीं इसकी बहुत ज़रूरत है, किस उम्र में समझा जाता है कि हमारे मास्टर माइंड को संवारने की बहुत ज़रूरत है, और फिर किस मौके पे समझा जाता है कि अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आफ्टर 40, हाँ, ये 40 का जो फिगर है काफ़ी डेंजरस है, और 40, 50, 60 कहीं ना कहीं जाके लोग समझते हैं कि बस अब ऐसे ही बोनस पे जी रहे हैं या कोई इस तरह की बात करना शुरू कर देते हैं, और बहुत सारे फंक्शंस छोड़ देते हैं। एक रिटायरमेंट का तस्वर है जो कि अब दुनिया में ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता। रिटायरमेंट की एज 60 साल, 65 साल, 70 साल, ये रिटायरमेंट का भी ख्याल होता है कि जो अब दुनिया में बहुत अच्छा नहीं समझा जाता। फिर कई लोग हैं जो काम काज कारोबार छोड़ देते हैं, पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं, पॉलिश करना छोड़ देते हैं। तो ऐसे में जो ब्रेन ने पहले से सीखा होता है वो उससे निज़ाम चलाता रहता है, और जाहिर बात है कि वो पुराने सीखे हुए से नए ज़माने में निज़ाम चलाएगा तो कहीं ना कहीं मसले पैदा होंगे, और फिर बच्चे उठ के खड़े होकर कहेंगे तानू कुछ नहीं पता। आप में से किसको ये तजर्बा हुआ है कि उनके बच्चों ने कहा हो कि नहीं तानू पता नहीं, तुसी ना बोलिया करो बिच। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना करो तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।